علیہ صلاۃ وسلام علیکا سید یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیکا سید یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانہ غیوب، مالک رکاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاح لا مکان، سید انس و جان سرور لالا رخاں، نیر تاباں سرنشین محوشاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوحا، شاہد ماتغا صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم برادر گرامی سید الشاہ سید حاتم شاہ صاحب قبلہ، عزیزم غلام یزدانی صاحب، ذاکر صاحب، شریف القادری صاحب، مولانا ناصر صاحب، دیگر جتنے بھی علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ عظام میرے سامنے تشریف فرما، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج فیض آبادی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ایک زمانے میں اس نے کہا تھا مالک زندگی دی ہے تو پھر جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو پھر جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اور میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن اگلی نسلیں تو نہ بھٹکیں انہیں گھر بھی دینا، زندگی دی ہے تو پھر جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو پھر توفیق سفر بھی دینا۔ حضرات محترم، آپ حضرات کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی ایک آپ نے نعتیں سنی، بیانات بھی سنے ہوں گے۔ ابھی حضرت کا بیان جب ہم لوگ آئے تب چل رہا تھا، حضور غریب نواز کی سیرت آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ ابھی آپ میرے بعد سید صاحب قبلہ کا بھی جو ہے وہ بیان سماعت کریں گے۔ زیادہ لمبا وقت ہے نہیں کہ گفتگو کو طویل کیا جائے، تھوڑا سا مختصر سا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ کوشش رہے گی چند ایک کام کی باتیں کی جائیں، آپ سے بھی گزارش رہے گی تھوڑی توجہ میری طرف رکھیں تاکہ ہم لوگ جو ہے کچھ باتیں اگر سنیں صحیح سے، اس پہ عمل پیرا ہوں تو پھر ہمارے لیے وہ بہتری کا سامان بن سکے۔ شادی کی مجلس ہے، شادی خانہ آبادی کے موقع پہ رکھی گئی ہے۔ یہ جب ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں سے ایک دونوں کے لیے نئی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں، جس مذہب کے ہم لوگ ماننے والے ہیں اس مذہب نے ہمیں کوئی بھی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے جس کو کھول کے بیان نہ کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام ایک کامل، اکمل، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سمجھے نہیں، ہم لوگ پڑھے نہیں، یا اس کی طرف آ کے سیکھنے کی کوشش نہ کریں، وہ ہماری خود کی کوتاہیاں ہیں۔ لیکن شادی بیاہ سے لے کر عقیقے ولیمے تک، موت سے لے کر کفن اور دفن تک، حتیٰ کہ پاؤں میں جوتے پہننے سے لے کر کپڑے پہننے تک، ایک ایک چیز کا طریقہ جو ہے اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم لوگ خاص طور سے میں اہل سنت والجماعت کی بات کروں گا، جو ہم لوگ سنی حضرات ہیں، ہم لوگوں کے اندر کوتاہیاں اور کاہلیاں اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ کسی بھی مجلس میں 2 گھنٹے تک ہم لوگ ڈھنگ سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔
جمعہ ٹو جمعہ جانے والے لوگ ہیں ہم لوگ، خطبے کے ٹائم پہ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، ٹوپی بھی مسجد والی استعمال کرتے ہیں، نکلتے ہوئے واپس اسی کو ایسے جالے میں پھینکا اور باہر نکل آتے ہیں۔ اور دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار اور سب سے بڑے اپنے آپ کو سنی کہلانے والے اور جنت کا وی آئی پی ٹکٹ لے کے ہم لوگ ہاتھوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم سے بڑا جو ہے جنتی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، اور دن بدن ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ہے جس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور یہ ریالٹی ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ ہم لوگ کئی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ہے جس کو غسل کے فرائض پتہ نہیں ہے، جسے اگر ڈھنگ سے بٹھا کے وضو کروایا جائے تو وہ ڈھنگ سے وضو نہیں کر پائیں گے۔ غسل کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں، وضو کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں، اور پھر اگر آگے ہم لوگ بھیا اس کو چھوڑ دیں، آرام سے رکھیں ادھر، 2-4 گھنٹے ہم لوگ آتے ہیں مجلسوں کے اندر، وہاں پہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب مجلس ختم ہو اور فوراً جو ہے وہ اٹھ کے ہم لوگ چلے جائیں۔ نعروں کے عادی ہو گئے۔ ابھی میں نے جوش دیکھا، ماشاءاللہ نعرے لگا رہے تھے، اس بچے نے بھی نعرہ لگایا، بہت اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے، لیکن صرف نعروں سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سوچے نعرہ لگائیں، اب فری ہو گئے، 2 گھنٹے مجلس میں بیٹھے، حضرت بھی کوئی آئے بولا آج آپ جو ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا مجلس کے اندر آ کے جیسے ہی بیٹھتے ہیں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں۔ تو وہ لوگ تو ویسے ہی مطمئن ہو گئے، ہم لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ تو سید صاحب یا عالم صاحب نے دے دیا، اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فری ہے بندہ، اس کو کچھ وہی نہیں کرنا۔ اب تو ہم سنی ہو گئے، 2 منٹ بیٹھے 5-7 مرتبہ سبحان اللہ کا، جنت میں 5-7 درخت لگ گئے ہمارے۔ اب ہم لوگ فری ہیں، نہ ہمیں نمازوں سے مطلب ہے، نہ ہمیں روزوں سے مطلب ہے، کسی بھی چیز سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ ایجوکیشن ریٹ آج ہمارا دیکھیں تو دلتوں سے بدتر ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت SC/ST والے جو لوگ ہیں ان سے بھی نچلے ہیں، ہم لوگ اس سے بھی نچلے درجے پہ ہیں، اور رسمیں ہم لوگ اپنے یہاں پہ شادی بیاہ سے لے کر موت تک میں دیکھیں گے تو اکثر رسمیں ہم لوگوں نے غیروں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں جن کو ہم نے گود لے لیا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں اپنے آپ میں دیکھیں، یہ کہاں نکاح کے معاملات پہ جو ہم لوگوں نے نئی نئی رسمیں اسٹارٹ کر لی ہیں، اور نکاح کو لے کے بھی ہمارے ذہن میں عجیب عجیب جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رکھی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے دین بنا لیا ہے جو اصل میں دین ہے ہی نہیں۔ قرآن ہمیں پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، حدیث ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، کسی ڈھنگ کے بندے کے پاس ہم لوگ بیٹھیں گے نہیں۔ فتنوں کے اندر اس طریقے سے ہر بندہ فیس بک کے اوپر فیس بک کیا مفتی بنا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہوا ہے، 350-400 روپے کا جو نیٹ اس نے بھروا رکھا ہے، پورا مہینہ اس کا اسی میں گزرتا ہے، یا ریلیں بناتے ہوئے گزرتا ہے، یا کسی کے اوپر لانچھن لگاتے ہوئے یا کمنٹ کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ نیک مجلسوں آج ہم لوگ گراؤنڈ، یہ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ، اتنا بڑا گاؤں ہے، اتنی لوگ تھوڑی ہیں، 1000 سے بھی زیادہ ہے، اتنے لوگ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے، کوئی اور بڑا پروگرام رکھ لو اس میں بھی دیکھ لو ہم لوگ، اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف بھئی یہ آپ لوگ، ہمارے اہل سنت والجماعت یہاں سے آپ چلیں بیکانیر تک، بیکانیر سے آپ پنجاب تک، ساری جگہ پہ چلے جائیں، یہی ساری جگہ حال ہے، سیم ہم لوگ یہی ہیں۔ ہم لوگ سست ہو گئے بالکل، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم لوگ سنی ہیں، ہم لوگ سنی نہیں ہیں، اصل میں ہم لوگ سن ہو چکے ہیں، ہمارے کانوں کے اوپر کسی بھی چیز کا اثر تک نہیں ہوتا ہے، جوں تک نہیں رینگتی ہے، دعوے ہمارے بہت بڑے ہیں حضرت، ہم لوگ تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضور سے محبت کرنے والا بندہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو پورے ہفتے نمازوں کی فکر ہی نہیں رہتی؟ حضور سے محبت کرنے والا بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو صرف رمضان میں 2 روزے رکھ کے سائیڈ ہو جاتا ہے؟ حضور سے محبت کا دعویٰ وہ کیسے کر سکتا ہے کہ حضور کی سنت ادا کر رہا ہے، نکاح جیسی عظیم سنت، اور اس ٹائم پہ وہ جب سے دن رکھے جاتے ہیں تب سے لے کے پورے محلے کی نیند خراب کرنے لگتا ہے ڈی جے بجا بجا کے، اور اس کی شرم اس وقت مر چکی ہوتی ہے جب پورے محلے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی بیٹی، اس کی بہنیں، اس کی بیوی، حتیٰ کہ اس کے گھر کی عورتیں غیر مردوں کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں، نہ اس کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، نہ اس کے بیٹے کے، نہ اس کے باپ کے، سارے لوگ بے شرمی کے ساتھ وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آج کل یہ فون کا سسٹم آ گیا تو سارے اس پہ ریکارڈ کر کر کے لائیو چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے،
یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. اس وقت ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے. ہماری غیرت کو اسلام نے تو یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہودی کسی دین کی تعظیم کر کے اس دن اگر اونٹ کے گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں تو مسلمانوں کو منع کیا گیا تم ان کا الٹا کرو, ان کی تقلید مت کرو, وہ جیسا کر رہے ہیں ویسا نہ کرو. اور ہم لوگوں کی غیرت کا جنازہ یہ نکلا ہوا ہے کہ ہم لوگ بے شرمی کے ساتھ یہ سارے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں. 10-15 دن لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں, پھر بڑے بڑے فلور لگتے ہیں, 1.5-2 لاکھ روپے ان کے اوپر لگتے ہیں, اور عجیب عجیب جو ہے وہ رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. کبھی ریبن کٹائی کی رسم آ رہی ہے, کبھی ہلدی کی رسم آ رہی ہے, کبھی جوتے چھپائی کی رسمیں آ رہی ہیں, عجیب طریقے کی رسمیں آ رہی ہیں. ہمیں تو آسانی کے ساتھ کہا گیا, حضور نے تو یہ حکم دیا نکاح بالمساجد کرو, نکاح کو مساجد کے اندر قائم کرو. یہی قوم جو 2 لاکھ روپے فلور پہ لگا رہی ہے, یہی قوم جو دولہے کی کٹنگ کرنے کے لیے جو نائی آتا ہے اس کو 11,000 روپے دے رہی ہے, یہی قوم جو ڈھول بجانے والا آتا ہے اس کو 20,000 روپے دے رہی ہے, ناچنے گالوں والوں کے اوپر لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں, پٹاخے پھوڑ دیے جاتے ہیں لاکھ روپے کے, سارا کچھ سسٹم کیا جاتا ہے. اور وہی جو اس کی مسجد کا امام 5 وقت اس کے لیے اذان بھی دیتا ہے, اس کے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے, اس کو نمازیں بھی پڑھاتا ہے, اس کی میت کا جنازہ بھی پڑھاتا ہے, اور لاسٹ میں جا کے فاتحہ درود بھی کرتا ہے. رات میں اگر کوئی بخار آ گیا یا کوئی سر درد کر رہا ہے تو جھاڑے بھی ڈالتا ہے. اس وقت نکاح کے نام پہ اس کو 500 کا نوٹ نکال کے دیا جاتا ہے. یعنی اب اس کی حالت میراثی سے بھی بدتر ہو گئی ہے. یعنی ہماری نظر میں ایک ڈھول بجانے والا جو ہے ہمارے امام سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم اس سے بھی جو ہے وہ کم اس کو سمجھ رہے ہیں جو رات دن ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے, جس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی, جو ہمارے میتوں کے جنازے پڑھاتا ہے, جو ہمیں دین سکھا رہا ہے, جو ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. اس وقت ہم لوگ بمشکل امام صاحب کو کیا کرنا ہے, یہ تو بیٹھے ہی یہاں پہ, روٹی تو مل رہی ہے ان کو. یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں. اور پھر نکاح کرتے ہیں, کس اعتبار سے نکاح کرتے ہیں, پورا 10 دن تک گناہوں والے کام کرتے ہیں. وہاں سے بارات چلے گی, ڈیجا چل رہا ہے, گھوڑے کے اوپر دولہا ہے, اس کو لے کے آئیں گے مسجد تک, شور شرابہ کرتے ہوئے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, ساتھ میں جوان بچیاں بھی ناچ رہی ہیں, جوان لڑکے بھی ناچ رہے ہیں. مسجد کے آگے آ کے روک دیں. اچھا اب بند کر دیا بھائی, 2 منٹ کے لیے کیوں بند کیا, اب دولہے کو نیچے اتارو, حضرت اس کو نفل پڑھائیں. نفل پڑھانے کے لیے اب اس کو مسجد میں لے کے آیا. ارے بھائی اس نے فجر پڑھی نہیں ہے, کیا کرو گے نفل پڑھا کے, کیا ہوگا ان نفلوں سے؟ نہ وہ گلے سے نوٹ نکال رہا ہے, نہ کچھ اور نکال رہا ہے, وضو کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے پتہ نہیں, جو ہے غسل فرض تھا تو جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اس نے غسل کے فرائض ادا کیے, پاک ہوا یا نہیں ہوا ہے, وہ دھوں دھاں پانی گرا کے آیا, کپڑے اچھے پہن کے. حضرت اس کو 2 نفل پڑھا دو. نفل کیا, اس کے فرض سارے چھوٹے ہوئے ہیں. حضرت بیٹھے ہوئے پوچھیں, جب تک فرض نہیں کمپلیٹ ہوتے تب تک نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے نہیں ہیں, وہ معلق رہتے ہیں, لٹکے ہوئے رہتے ہیں. حضرت اس کو 2 رکعت نفل پڑھا دو. دولہے کو لے کے آئیں, وہاں تک آتے ہوئے بدماشیاں کرتے ہوئے, شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے, گانے باجے بجاتے ہوئے مسجد کے گیٹ تک آ کے پہنچا, اب 2 منٹ روک دو. اور بھئی چلنے دو, اب کیا ہوگا, وہاں تک تو آگے, مسجد تو دور سے بھی سنائی دے رہے تھے. مسجد کے آگے آ کے روکا, 2 رکعت نماز پڑھائی, باہر نکلے, کچھ جو ہے وہ کھوپرے کھجوریں وجوریں 2 منٹ بانٹی, اور پھر واپس اس کو دوبارہ گھوڑے پہ چڑھایا, اور پھر وہی واپس جو ہے وہ بے حیائی والے گیت اسٹارٹ ہو گئے. 2 منٹ کے لیے رکے, وہ بھی نفل پڑھنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد واپس وہی گناہ, اور پھر جہاں تک پہنچ رہے ہیں وہی حالت ہے سیم پھر. اور وہاں جانے کے بعد وہ آخری وقت آیا تو اس ٹائم پہ جا کے پھر بلایا امام صاحب کو, اور نکاح ہوا, اور پھر نکاح ہونے کے بعد پھر واپس جب دلہن کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہی حالت. کون سی رسمیں ہم لوگ لے کے بیٹھ گئے ہیں. ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب یہاں پہ تشریف لائے, حضور کے حکم پہ جب ان کو یہاں پہ بھیجا گیا, 45 سال تک آپ یہاں پہ رہے, ہم نے علماء سے سنا ہے, اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہوئے. 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ پھر آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہم لوگ جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, ہم نے کیا کیا, اپنے آس پاس والوں کو دیکھا, وہاں سے چیزیں ہم نے جو ہے وہ کاپی کرنا اسٹارٹ کر دی, وہاں سے وہ چیزیں لے لی. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے یا نہیں ہے, اس کو ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. نہ, ہاتھ کے اندر دھاگا باندھ کے مولی اس طریقے سے گھما کے پھر رہا, بھائی یہ کیوں ہے. حضرت میں اجمیر شریف گیا تھا, خواجہ غریب نواز کے یہاں سے لے کے آیا ہوں.
تو خواجہ غریب نواز کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی کوئی دھاگا باندھ کے نہیں کہا کہ تم دھاگا باندھو، کڑا پہن کے گھوم رہا ہے، یہ کڑا کہاں سے آیا؟ حضرت غریب نواز کے یہاں سے گیا تھا، اجمیر شریف سے کڑا لے کے آؤں۔ بھائی ایک مومن کو، مرد کو صرف ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے علاوہ، وہ بھی چاندی کی ایک نگ والی، اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہ چاندی جائز ہے نہ پیتل، اور یہ لوہا وغیرہ تو سونا ویسے ہی حرام ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کہاں سے چیزیں لے کے آیا ہے؟ غیروں کو جیسا دے۔ اتنی بری حالت ہو گئی ہے ہماری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو ہم لوگ سنی عوام کہلا رہے ہیں، اور میں اچھی خاصی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کھیجڑیوں کے باہر سے چکر لگا رہے ہیں، اور وہاں کے آر بار جو ہے وہ کوئی مولی باندھ رہا ہے، کوئی گلے پہ باندھ رہا ہے، کوئی وہاں پہ چراغ جلا رہا ہے، کوئی وہاں پہ چکر لگا رہا ہے۔ یہ دن آگئے ہم لوگوں کے، اس مذہب کے ماننے والے جس میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، جھکنا اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ہے، نمازوں سے ہمیں جو ہے کوئی سروکار نہیں ہے، روزوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، ابھی گیا تھا، ابھی آ گیا واپس رجب، اور پھر شعبان، اور پھر رمضان۔ اس میں بہانے کر کر کے ہم لوگ جو ہے وہ روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت رکھا نہیں جا رہا ہے، حضرت شوگر ہو گئی ہے، 10 روزے چھوڑ دیے، گرمی ہے، اگلے 10 رکھوں گا، 20 بھی نکل گئے، پھر لاسٹ والے جب 10 بچے تو اس میں بھی بہانے کرتے 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 آخری جمعے تک آ گیا۔ آخری جمعے میں بھی آیا تو اب حضرت ایسا کرتے ہیں 2 روزے رکھ لیتا ہوں۔ اچھا آخری جمعہ رکھا، یہ ہم لوگوں کے جو بوڑھے بڑیرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہوتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہمارے پاس عقل نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اتنے بڑے فلسفر ہیں ہم لوگ، کھانے کا جہاں پہ معاملہ ہو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ۔ روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، کسی وڈیرے آدمی نے اگر افطاری کی دعوت کر دی تو منہ پہ ٹوپیاں لگا لگا کے اور چہرہ ایک دم ایسے بنا کے جیسے لگ رہا ہے اس کو بہت روزہ جو ہے وہ دن میں لگ گیا، وہاں جا کے لائن میں، افطاری والی لائن میں بیٹھ جاتا ہے، اور ایسے منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ اس کو پتا بھی میرا روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہنچتا ہے، یار بڑا آدمی ہے، اچھی دعوت کی ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ رات اندوری صاحب مرحوم گزر گئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ انہوں نے کہا تھا سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے، وہ روزہ تو نہیں رکھتا مگر افطاری سمجھتا ہے۔ افطاری اس کو سارا پتا ہے، ابھی مٹن ملے گا مجھے، ابھی بریانی ملے گی، کوئی بات نہیں، اپنے کیا پہنچ جاؤ۔ اس سے پوچھو یار تو روزے نہیں رکھ رہا، حضرت بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ تو پھر کھانے کے لیے کیوں آ گیا؟ تو اس وقت اس کو اپنا مسلمان ہونا یاد آتا ہے۔ حضرت کیوں میں مسلمان نہیں ہوں؟ اچھا تو مسلمان روزوں والے ٹائم پہ کہاں چلا گیا تھا تو؟ اس ٹائم پہ پھر آخری جمعے کا ایک روزہ رکھتا ہے، پھر مائیں ہوتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں بیٹا ایک روزہ مت رکھ، 2 رکھ لے۔ اس کی عقل کو جو ہے وہ دیکھو آپ کیا ہو گیا، بڑی تیز چل رہی ہے یہاں پہ۔ اپنے اعتبار سے ہماری زبان میں جیسے بولتے ہیں وہ گوڈوں پہ باتیں جس طریقے سے گھڑتے ہیں، اپنے اعتبار سے اس نے طریقے بنا رکھے ہیں دین کے اندر، کبھی میں جیسے کر لوں گا اپنے دل کی تسلی کے لیے، ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، علماء سے حضور کی حدیث سے سن رکھی ہوئی ہوتی ہے، جس نے پے در پہ جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑے وہ دین سے خارج ہو گیا، اس نے دین کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اب یہ کیا کرتا ہے، 2 جمعے چھوڑے گا اور پھر تیسرا پڑھ لے گا، اس کو پتا ہے ایک پاؤں میرا اسلام کے اندر رہنا چاہیے، پھر 2 چھوڑے گا، پھر واپس جو ہے وہ تیسرا پڑھ لے گا، اور یہاں پہ بھی یہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، آخری جمعہ اور 27ویں کے 2 روزے رکھ لیتا ہوں، مسلمان تو میں ہوں، عید والے دن تو نیا جوڑا پہن کے میں نے سب سے پہلے پہنچنا ہی ہے۔ اب اس کی عقل دیکھو، ایسی بات نہیں عقل کام نہیں کرتی، ساری چیزوں میں کرتی ہے۔ اس نے کپڑا خریدنا ہو تب اس کو پتا ہے کہاں سے خریدنا ہے، کون سا برانڈیڈ کپڑا ہے، اس کو پتا ہے ابھی فیشن میں کون سا فیشن، پینٹ کون سی فیشن والی چل رہی ہے، سب پتا ہے۔ اس کو پتا ہے ایڈیڈاس کا جوتا اچھا ہے یا پوما کا ہے، وہ بھی اس کو پتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کون سے مسٹان بھنڈار سے مٹھائی اچھی ملتی ہے وہ تک اس کو پتا ہے، دودھ والے تک کا اس کو پتا ہے۔ دین کے بارے میں یہ انجان بن جاتا ہے، حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ایک مجلس میں بیٹھیں گے بخشے جائیں گے، ایک کوئی دیکھ کر دیں گے، اس میں ہم لوگ جو ہے وہ بخشے بخشائے جائیں گے، 4 جھنڈیاں لگائیں گے، 4 نعرے لگا لیں گے، ہم سے بڑا تو سنی کوئی نہیں ہے۔ تو آخری جمعے کا روزہ رکھے گا، مائیں اور باپ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے بیٹا ایک روزہ مت رکھ، 2 رکھ لے، 2 کی جوڑی ہو جائے گی۔ تو ان سے پوچھو بھائی اب اس نے ساری چھوڑ دی ہیں، اب 1 اور 2 سے کیا مطلب ہے، 1 رکھے 2 رکھے؟ تو وہ اپنی عقل کے اعتبار سے انہوں نے جو چیزیں گھڑ رکھی ہوتی ہیں اس اعتبار سے کہتی ہیں حضرت اگر 1 روزہ رکھیں گے تو 1 روزہ رلتا ہوا پھرے گا۔ اور یہ ریئلٹی ہے معاشرے کی، آپ کے یہاں پہ بھی ہے، ہمارے یہاں پہ بھی ہے، ساری جگہ پہ ہے۔ حضرت 1 روزہ رلتا ہوا پھرے گا، اوہو 2 کی جوڑی بنا رہے ہیں۔ تو خدا کے بندے تیری عقل ان 2 والوں میں کام آئی، 30 میں کام نہیں آئی۔ ایک تو یہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک 200 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچھے کون سے لگ رہے ہیں؟ تو اگر 2 کی جوڑی بنا رہا ہے تو اگر 30 رکھ لیتا تو وہ تو ایک پورا گروپ اور پوری جماعت بن جاتی۔ لیکن وہاں پہ نہیں، تکلیف ہو رہی ہے، وہاں پہ رکھے نہیں جائیں گے، 2 رکھ کے ٹانگ گھسیڑ لو، ہاں میں بھی روزے دار ہو گیا ہوں۔
اللہ کے لیے ہم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پڑھا رہا ہے جس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، جو ہمارے میتوں کے جنازے پڑھاتا ہے، جو ہمیں دین سکھا رہا ہے، جو ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. اس وقت ہم لوگ بمشکل امام صاحب کو کیا کرنا ہے، یہ تو بیٹھے ہی یہاں پہ، روٹی تو مل رہی ہے ان کو. یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں. اور پھر نکاح کرتے ہیں، کس اعتبار سے نکاح کرتے ہیں؟ پورا 10 دن تک گناہوں والے کام کرتے ہیں. وہاں سے بارات چلے گی، ڈیجا چل رہا ہے، گھوڑے کے اوپر دولہا ہے، اس کو لے کے آئیں گے مسجد تک، شور شرابہ کرتے ہوئے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ساتھ میں جوان بچیاں بھی ناچ رہی ہیں، جوان لڑکے بھی ناچ رہے ہیں. مسجد کے آگے آ کے روک دیں. اچھا اب بند کر دیا بھائی، 2 منٹ کے لیے کیوں بند کیا؟ اب دولہے کو نیچے اتارو، حضرت اس کو نفل پڑھائیں. نفل پڑھانے کے لیے اب اس کو مسجد میں لے کے آئے. ارے بھائی اس نے فجر پڑھی نہیں ہے، کیا کرو گے نفل پڑھا کے؟ کیا ہوگا ان نفلوں سے؟ نہ وہ گلے سے نوٹ نکال رہا ہے، نہ کچھ اور نکال رہا ہے. وضو کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے پتہ نہیں. جو ہے غسل فرض تھا تو جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اس نے غسل کے فرائض ادا کیے، پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ دھوں دھاں پانی گرا کے آیا، کپڑے اچھے پہن کے. حضرت اس کو 2 نفل پڑھا دو. نفل کیا، اس کے فرض سارے چھوٹے ہوئے ہیں. حضرت بیٹھے ہوئے پوچھیں، جب تک فرض نہیں کمپلیٹ ہوتے تب تک نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے نہیں ہیں، وہ معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں. حضرت اس کو 2 رکعت نفل پڑھا دو. دولہے کو لے کے آئیں. وہاں تک آتے ہوئے بدماشیاں کرتے ہوئے، شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے، گانے باجے بجاتے ہوئے مسجد کے گیٹ تک آ کے پہنچے. اب 2 منٹ روک دو. اور بھئی چلنے دو، اب کیا ہو گیا؟ وہاں تک تو آگے، مسجد تو دور سے بھی سنائی دے رہے تھے. مسجد کے آگے آ کے روکا، 2 رکعت نماز پڑھائی، باہر نکلے. کچھ جو ہے وہ کھوپرے کھجوریں وجوریں 2 منٹ بانٹی، اور پھر واپس اس کو دوبارہ گھوڑے پہ چڑھایا، اور پھر وہی واپس جو ہے وہ بے حیائی والے گیت اسٹارٹ ہو گئے. 2 منٹ کے لیے رکے، وہ بھی نفل پڑھنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد واپس وہی گناہ، اور پھر جہاں تک پہنچ رہے ہیں وہی حالت ہے سیم پھر. اور وہاں جانے کے بعد وہ آخری وقت آیا تو اس ٹائم پہ جا کے پھر بلایا امام صاحب کو، اور نکاح ہوا. اور پھر نکاح ہونے کے بعد پھر واپس جب دلہن کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہی حالت. کون سی رسمیں ہم لوگ لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں. حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب یہاں پہ تشریف لائے، حضور کے حکم پہ جب ان کو یہاں پہ بھیجا گیا، 45 سال تک آپ یہاں پہ رہے. ہم نے علماء سے سنا ہے اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے. 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ پھر آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہم لوگ جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ اپنے آس پاس والوں کو دیکھا، وہاں سے چیزیں ہم نے جو ہے وہ کاپی کرنا اسٹارٹ کر دی، وہاں سے وہ چیزیں لے لی. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے یا نہیں ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. نہ، ہاتھ کے اندر دھاگا باندھ کے مولی اس طریقے سے گھما کے پھر رہا. بھائی یہ کیوں ہے؟ حضرت میں اجمیر شریف گیا تھا، خواجہ غریب نواز کے یہاں سے لے کے آیا ہوں. تو خواجہ غریب نواز کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی کوئی دھاگا باندھ کے نہیں کہا کہ تم دھاگا باندھو. کڑا پہن کے گھوم رہا ہے. یہ کڑا کہاں سے آیا؟ حضرت غریب نواز کے یہاں سے گیا تھا، اجمیر شریف سے کڑا لے کے. بھائی ایک مومن کو، مرد کو صرف ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے علاوہ، وہ بھی چاندی کی 1 نگ والی، اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہ چاندی جائز ہے، نہ پیتل اور یہ لوہا وغیرہ، تو سونا ویسے ہی حرام ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ کہاں سے چیزیں لے کے آیا ہے؟ غیروں کو جیسا دے. اتنی بری حالت ہو گئی ہے ہماری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. یہ جو ہم لوگ سنی عوام کہلا رہے ہیں، اور میں اچھی خاصی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کھیجڑیوں کے باہر سے چکر لگا رہے ہیں، اور وہاں کے آر بار جو ہے وہ کوئی مولی باندھ رہا ہے، کوئی گلے پہ باندھ رہا ہے، کوئی وہاں پہ چراغ جلا رہا ہے، کوئی وہاں پہ چکر لگا رہا ہے. یہ دن آ گئے ہم لوگوں کے. اس مذہب کے ماننے والے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، جھکنا اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ہے. نمازوں سے ہمیں جو ہے کوئی سروکار نہیں ہے، روزوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ابھی رمضان آنے والا ہے، ابھی گیا تھا، ابھی آ گیا واپس رجب، اور پھر شعبان، اور پھر رمضان. اس میں بہانے کر کر کے ہم لوگ جو ہے وہ روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. حضرت رکھا نہیں جا رہا ہے، حضرت شوگر ہو گئی ہے، 10 روزے چھوڑ دیے، گرمی ہے، اگلے 10 رکھوں گا، 20 بھی نکل گئے. پھر لاسٹ والے جب 10 بچے تو اس میں بھی بہانے کرتے 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 آخری جمعے تک آ گیا. آخری جمعے میں بھی آیا تو اب حضرت ایسا کرتے ہیں 2 روزے رکھ لیتا ہوں. اچھا آخری جمعہ رکھا. یہ ہم لوگوں کے جو بوڑھے بڑیرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہمارے پاس عقل نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اتنے بڑے فلسفر ہیں ہم لوگ. کھانے کا جہاں پہ معاملہ ہو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ.
روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، کسی وڈیرے آدمی نے اگر افطاری کی دعوت کر دی تو منہ پہ ٹوپیاں لگا لگا کے اور چہرہ ایک دم ایسے بنا کے جیسے لگ رہا ہے اس کو بہت روزہ جو ہے وہ دن میں لگ گیا، وہاں جا کے لائن میں افطاری والی لائن میں بیٹھ جاتا ہے اور ایسے منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ اس کو پتا بھی میرا روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہنچتا یار بڑا آدمی ہے، اچھی دعوت کی ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ رات اندوری صاحب مرحوم گزر گئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ انہوں نے کہا تھا سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے، وہ روزہ تو نہیں رکھتا مگر افطاری سمجھتا ہے، افطاری اس کو سارا پتا ہے، ابھی مٹن ملے گا مجھے، ابھی بریانی ملے گی، کوئی بات نہیں، اپنے کیا پہنچ جاؤ۔ اس سے پوچھو یار تو روزے نہیں رکھ رہا، حضرت بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ تو پھر کھانے کے لیے کیوں آ گیا؟ تو اس وقت اس کو اپنا مسلمان ہونا یاد آتا ہے، حضرت کیوں میں مسلمان نہیں ہوں؟ اچھا تو مسلمان روزوں والے ٹائم پہ کہاں چلا گیا تھا تو اس ٹائم پہ پھر آخری جمعے کا ایک روزہ رکھتا ہے، پھر مائیں ہوتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں بیٹا ایک روزہ مت رکھ، دو رکھ لے۔ اس کی عقل کو جو ہے وہ دیکھو آپ کیا ہو گیا، بڑی تیز چل رہی ہے یہاں پہ، اپنے اعتبار سے ہماری زبان میں جیسے بولتے ہیں وہ گوڈوں پہ باتیں جس طریقے سے گھڑتے ہیں، اپنے اعتبار سے اس نے طریقے بنا رکھے ہیں دین کے اندر، کبھی میں جیسے کر لوں گا اپنے دل کی تسلی کے لیے، ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، علماء سے حضور کی حدیث سے سن رکھی ہوئی ہوتی ہے، جس نے پے در پہ جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑے وہ دین سے خارج ہو گیا، اس نے دین کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اب یہ کیا کرتا ہے 2 جمعے چھوڑے گا اور پھر تیسرا پڑھ لے گا، اس کو پتا ہے ایک پاؤں میرا اسلام کے اندر رہنا چاہیے، پھر 2 چھوڑے گا، پھر واپس جو ہے وہ تیسرا پڑھ لے گا۔ اور یہاں پہ بھی یہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، آخری جمعہ اور 27ویں کے 2 روزے رکھ لیتا ہوں، مسلمان تو میں ہوں، عید والے دن تو نیا جوڑا پہن کے میں نے سب سے پہلے پہنچنا ہی ہے۔ اب اس کی عقل دیکھو، ایسی بات نہیں عقل کام نہیں کرتی، ساری چیزوں میں کرتی ہے۔ اس نے کپڑا خریدنا ہو تب اس کو پتا ہے کہاں سے خریدنا ہے، کون سا برانڈیڈ کپڑا ہے، اس کو پتا ہے ابھی فیشن میں کون سا فیشن پینٹ کون سی فیشن والی چل رہی ہے، سب پتا ہے، اس کو پتا ہے ایڈیڈاس کا جوتا اچھا ہے یا پوما کا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کون سے مسٹان بھنڈار سے مٹھائی اچھی ملتی ہے وہ تک اس کو پتا ہے، دودھ والے تک کا اس کو پتا ہے۔ دین کے بارے میں یہ انجان بن جاتا ہے، حضرت ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے، حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ایک مجلس میں بیٹھیں گے بخشے جائیں گے، ایک کوئی دیکھ کر دیں گے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ بخشے بخشائے جائیں گے، 4 جھنڈیاں لگائیں گے، 4 نعرے لگا لیں گے، ہم سے بڑا تو سنی کوئی نہیں ہے۔ تو آخر جمعے کا روزہ رکھے گا، مائیں اور باپ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے بیٹا ایک روزہ مت رکھ، 2 رکھ لے، 2 کی جوڑی ہو جائے گی۔ تو ان سے پوچھو بھائی اب اس نے ساری چھوڑ دی ہیں، اب 1 اور 2 سے کیا مطلب ہے، 1 رکھے 2 رکھے؟ تو وہ اپنی عقل کے اعتبار سے انہوں نے جو چیزیں گھڑ رکھی ہوتی ہیں اس اعتبار سے کہتی ہیں حضرت اگر 1 روزہ رکھیں گے تو 1 روزہ رلتا ہوا پھرے گا۔ اور یہ ریئلٹی ہے معاشرے کی، آپ کے یہاں پہ بھی ہے، ہمارے یہاں پہ بھی ہے، ساری جگہ پہ ہے۔ حضرت 1 روزہ رلتا ہوا پھرے گا، اوہو 2 کی جوڑی بنا رہے ہیں۔ تو خدا کے بندے تیری عقل ان 2 والوں میں کام آئی، 30 میں کام نہیں آئی۔ ایک تو یہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک 200 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچھے کون سے لگ رہے ہیں؟ تو اگر 2 کی جوڑی بنا رہا ہے تو اگر 30 رکھ لیتا تو وہ تو ایک پورا گروپ اور پوری جماعت بن جاتی، لیکن وہاں پہ نہیں، تکلیف ہو رہی ہے، وہاں پہ رکھے نہیں جائیں گے، 2 رکھ کے ٹانگ گھسیڑ لو، ہاں میں بھی روزے دار ہو گیا ہوں۔ اللہ کے لیے ہم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی، دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔